الدین الخالص۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا لطف و کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہماری زندگی ماہ رمضان کے مبارک ساعتوں کے بیچ گزر رہی ہے۔ یہ مولا کائنات کا جتنا بڑا کرم ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ماہ رمضان کے فضائل و برکات سے واقف ہو، جو ماہ رمضان کی برکتوں سے آگاہ ہو، اور جو اللہ نہ کرے جس کے ساتھ کوئی ناگہانی پیش آ جائے اور وہ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو جائے، اس دنیا سے کوچ کر جائے، یا رہتے ہوئے بھی صحت و عافیت ہاتھ سے نکل جائے، صحت چھوٹ جائے پیچھے، اور وہ ماہ رمضان کا روزہ اور دوسری عبادتوں سے محروم کر دیا جائے۔ در حقیقت ماہ رمضان کی عبادتوں کو انجام نہ دینے کا قلق آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو ماہ رمضان کی عبادتوں سے کسی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسا عظیم ایمانی تجارت کو فروغ دینے والا موسم ہم سب کو عطا کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو بشارت دیتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، ایک ایسے مہینے کا چاند طلوع ہوا ہے، شہر عظیم، شہر مبارک، جو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ صفدت الشیاطین، جس میں شیاطین جکڑ بند کر دیے جاتے ہیں۔ وینادی مناد، اور اللہ کی طرف سے منادی یہ اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھو اور برائیوں کے زندگی گزارنے والے، برائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے اب باز آ جاؤ۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ مغفرت اور اللہ کی طرف سے گناہوں کے معافی کا یہ مہینہ ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے، اور یہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ۔ ہر رات اللہ کی طرف سے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان کے موسم کو پا کر صرف اور صرف ہمارا مقصد اور صرف ہماری سوچ یہ ہو کہ کیسے ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جن لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ تھما دیا جائے گا اس ماہ مبارک کے جانے کے بعد، جس کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ماہ رمضان کے فضائل و برکات سے واقف ہوں، اور جو بھی ماہ رمضان کے مہینوں میں ہم عبادت کی وجہ سے جو مصائب و مشکلات برداشت کریں، بھوکے اور پیاسے رہنے کی مصیبتیں، بھوکے اور پیاسے رہنے کی مشقتیں، اس کے علاوہ جائز خواہشات کو ترک کرنے کی مشقتیں، یہ ساری مشقتیں جب ہم برداشت کر رہے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ ساری باتیں ہوں کہ یہ روزہ جسے ہم اور آپ رکھ رہے ہیں، یا یہ دوسری عبادتیں جسے ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور کیوں ہم ان عبادتوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن و سنت میں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزوں کے فضائل کو بیان کیا ہے، ایک آدمی جب ان فضیلتوں کو سامنے رکھے گا تب اسے ان مشقتوں پر لطف آئے گا۔ اور قرآن و سنت میں جو روزے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے وہ کم و بیش 10 فضیلتیں ہیں، یہ وہی فضیلتیں ہیں جو ممکن ہے متفرق مقامات پر آپ سب نے سنا ہو، لیکن اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ 10 فضیلتیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے۔
جس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے، دوسری ساری عبادتوں کے مثل یہ روزہ نہیں ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل بتلائیے۔ تو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ فإنہ لا مثل لہ۔ آپ نے کہا کہ ابو امامہ اپنے آپ پر روزے کو لازم پکڑو، روزہ لازم پکڑو، اس لیے کہ روزہ جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، روزے جیسی کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ اکلوتا ایسا عمل ہے، اکلوتی ایسی عبادت ہے جس عبادت میں ریا و نمود کا عمل و دخل نہیں ہے، جس عبادت میں ریا و نمود کا عمل دخل نہیں ہے، جس عبادت میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جتنا بھی اپنی نیت کو خالص کر کے کھڑے ہو، جتنا بھی بچ بچا کر پڑھیں، لیکن بسا اوقات یہ ممکن ہے کہ ریاکاری والی کیفیت آ جائے۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جتنا بھی بچ بچا کر کرتے ہیں، جتنا بھی اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس میں ریاکاری آ جائے۔ آپ حج کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو پوچھئے ہی نہ کہ کس قدر ریا و نمود کا اس میں عمل دخل آ جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، یہ آپ کے رب کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ بالمعنی روزہ ہیں بھی یا نہیں ہے، آپ صحیح میں روزہ ہیں یا نہیں ہے۔ تنہائی میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، آپ جائز خواہشات کو ترک کرتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے مثل کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا ثواب اتنا قرار دیا گیا کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں، نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمی ایک وقت میں ہی اسلام لے کر آئے، اور دو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس میں بڑا محنت کرنے والا ہوتا ہے، عبادتوں میں، دوسرے کاموں میں دین کے بڑی محنت کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی محنت کے نتیجے میں وہ میدان کارزار میں غزوے میں شرکت کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو نارمل زندگی گزارتا ہے، اس کو پہلے بندے کے ساتھ جو دونوں ایک ساتھ اسلام لے آئے تھے، اپنے ساتھی سے ایک سال زیادہ زندہ رہنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ایک سال کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں آدمی جو ایک ساتھ اسلام لے آئے تھے، اس میں ایک بندہ، میں جنت کے دروازے پر ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ جو نارمل میں موت مرا تھا، جو طبعی اور فطری موت مرا تھا، وہ جنت میں پہلے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنت سے بلانے والا آتا ہے، یا وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ جنت سے بلانے والا آتا ہے، اور پھر اس آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے جو آدمی شہادت کی موت مرتا ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگتی ہے۔ آپ کیا جملہ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا مزید ایک سال اسے جینے کا موقع نہیں ملا؟ الیس قد صام کذا و کذا، کیا فلاں و فلاں سال اس نے روزہ نہیں رکھا، یا فلاں و فلاں اس طرح اس نے روزہ نہیں رکھا؟ یعنی یہ روزہ کا رکھنا، ماہ رمضان کو پا لینا، یہ اس کے صرف جنت میں داخلے کا باعث نہیں تھا، بلکہ جنت میں داخلے کے باعث کے ساتھ ساتھ جنت میں رفع درجات کا یہ سبب تھا۔ تو یہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ لا عدل لہ ولا مثل لہ۔ دوسری بشارت جو روزے داروں کے لیے دوسری بشارت یہ کہ روزے کا ثواب بے حد و حساب ہے۔ دیکھیے جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اور آپ برائی کا ارادہ کرتے اس پر برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن ہم اور آپ نیکی کا ارادہ کرتے اس پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس نیکی کا ارادہ کے ساتھ ساتھ نیکی کے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ ایک نہیں بلکہ نیتوں کے پیورٹی اور نیتوں کے خلوص کے حساب سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ عام نیکیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ عام نیکیوں کا معیار یہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزے کا کوئی حساب نہیں ہے، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہا کہ بنو آدم کا ہر عمل اس کے لیے،
یعنی بنو آدم کے ہر عمل کا ثواب اسے پتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملے گا، لیکن یہ روزے کا عمل، روزے کا ثواب میں دوں گا اسے، میں کتنا دوں گا یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ روزے دار یہ صبر کا پیکر ہوتا ہے، روزے میں صبر کا مظہر واضح ہونا چاہیے، وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر صبر کر رہا ہے، لوگوں کی بدزبانیوں پر صبر کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر صبر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ زندگی بھر کی تربیت کا نام ہے کہ آدمی ہر چیزوں سے صبر کرنا سیکھ جائے، ہر چیزوں سے صبر کرنا اپنی زندگی میں ڈھال لے۔ وہ برائیوں کو دیکھ رہا ہے، برائیوں کو دیکھ کر صبر کرنا سیکھ جائے، وہ برائیوں کو سن رہا ہے لیکن برائیوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا سیکھ جائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا سیکھ جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر، اسی لیے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صابروں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو روزے کا کتنا ثواب یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض شراح نے، بعض علماء نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا، کہا کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به، الا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به، کہ روزے کا ثواب کیا ہے؟ روزے کا ثواب میں ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے کا ثواب بذات خود میں ہوں، یعنی جس نے خلوص الالہیت کے ساتھ روزے کے معیار کے مطابق، اللہ کے بتلائے ہوئے معیار کے مطابق روزہ رکھا تو اس کا ثواب میں ہوں، یعنی میں اسے مل گیا۔ اور جسے اللہ مل جائے، اللہ کی رضا اور اس کا رضوان مل جائے، اللہ کی خوشی، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت اسے مل جائے، پھر اسے کیا چاہیے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں اس کے لیے ہوں، اس لیے کہ اس کے علاوہ رمضان کے روزے کا ثواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے تیسری بشارت یہ ہے کہ یہ 2 خوشی کا وقت ہوتا ہے، روزے داروں کے لیے 2 خوشی کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ دن بھر کا بھوکا پیاسا، شام میں افطار کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑی خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا ہے، اب شام میں جب دسترخوان سج رہا ہے، جب شام میں وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب روزے کے افطار کا وقت ہے، اسے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے جس خوشی کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کو اس نے مکمل کر لیا، 12-13 گھنٹہ وہ بھوکا پیاسا رہنے اس نے برداشت کیا اور اب یہ مکمل ہونے کو ہے، تو اس کی بڑی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کا وقت ہوتا ہے، یہ بشارت روزے دار کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کھولتے وقت، اور دوسرا عند لقاء ربہ، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت، جب وہ روزے کا ثواب دیکھے گا، روزے کا ثواب دیکھے گا، اتنا ثواب ہوگا، اللہ کی طرف سے اتنا اجر جزیل ہوگا کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، وہ اسے دیکھ کر فرحت محسوس کرے گا کہ میں نے جس مقصد سے روزہ رکھا آج اس کا مقصد یہ حاصل ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، روزے دار کے لیے یہ بھی ایک بشارت ہے کہ روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے۔ یہ 4تھی بشارت ہے روزے دار کے لیے کہ روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں کی دعا کے تعلق سے یہ کہا کہ 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک امام عادل، ایک وہ عدل و انصاف کرنے والا امام جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی سلطنت چلا رہا ہے، جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو اگر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسرا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، اگر ایک آدمی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہے۔ اور تیسری دعا ودعوت الصائم، اس کے روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا پورے روزے کے پیریڈ میں، وہ جب جو روزے کی مدت ہوتی ہے، سارے روزوں کے ایام میں، سارے روزے کے اوقات میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص طور سے ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت میں، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا کہ یہ لفظ کا اضافہ ہے، کہا کہ ودعوت الصائم حین یفطر، کہ خاص طور سے اس وقت روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ افطار کرنے والا ہوتا ہے، تو جہاں پورا دن آپ کے پاس ہے،
وہیں خاص طور سے افطار کے وقت ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس کم و بیش 29 یا 30 دن ہیں، 29 یا 30 دعائیں ہیں جو قبولیت کا موقع ہے، کہ اگر ہم روزانہ اہتمام کریں کہ 29 یا 30 دن یہ ان دعاؤں سے الگ ہے جو تہجد کے اوقات میں ہیں، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی دعا، یہ سب کے علاوہ جو روزے سے ریلیٹڈ اور روزے سے متعلق ہے کہ آپ افطار کے وقت دسترخوان پر جب بیٹھے اس وقت کی آپ کی دعائیں یہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے کہا کہ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حِینَ یُفْطِرُ، کہ افطار کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے خوشخبری، 5ویں خوشخبری اور 5ویں بشارت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ ثواب بیان کیا گیا کہ روزے سے پچھلی ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، پچھلی ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ معافی کا اعلان ہے، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اگر آپ کی نیکی ایسی ہے، آپ کا خلوص، آپ کی للہیت، آپ کا جذبہ ایسا ہے تو ممکن ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے، روزہ اور اس طرح کی دوسرے اعمال کی وجہ سے آپ کی ساری گناہیں معاف کر دی جائے، کبیرہ بھی بسا اوقات معاف کر دی جائے۔ اس لیے اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اعمال کو انجام دیں اور اس نیت کے ساتھ اعمال کو انجام دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، وہ اپنے سماج اور سوسائٹی کے دباؤ میں نہیں رکھتا بلکہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اس کی ساری پچھلی گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی یقین رکھیں کہ جو آدمی صحت و عافیت کے ساتھ حالت اقامت میں رہتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا ہے وہ بہت بڑے جرم کا مستحق ہے، اس کے جرم کی معافی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی صحت و عافیت کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزہ رکھے۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ صحت و عافیت کے رہتے ہوئے، اقامت اپنے شہر میں مقیم رہتے ہوئے وہ روزہ نہ رکھے، اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ پچھلے گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ اسی طرح چھٹی بشارت یہ بھی ہے کہ روزہ بذات خود قیامت کے دن یہ ہمارے اور آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت یہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہمارا یہ اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن کی تلاوت یہ بندے کی سفارش اللہ کے سامنے کرے گا اور کہے گا، روزہ کہے گا کہ یا رب منعتہ الطعام فی النہار، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور جائز شہوات سے، جائز خواہشات سے روک کر رکھا تھا، فشفعنی فی، تو اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، فیشفعان، تو اس کی دو سفارش قبول کر لی جائے۔ اس کے بعد قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس نے پوری رات جاگ کر میری تلاوت کی تھی، میں نے اسے سونے سے باز رکھا تھا، سونے سے روک کر رکھا تھا، فشفعنی فی، تو اللہ تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے، فیشفعان۔ تو روزہ یہ سفارش کرنے والا ہے کل قیامت کے دن، روزہ یہ ہمارے گناہوں کے لیے معافی کا سبب بننے والا ہے کل قیامت کے دن۔ اسی طرح ساتواں سبب یہ ہے، ساتویں بشارت یہ ہے کہ روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جہنم سے جس طرح لوگ میدان جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی روزہ یہ ڈھال ہے۔ ابو عثمان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلف ابن شخیر ایک تابعی تھے، ان کے سامنے دودھ پیش کیا، کہا کہ مطلف آؤ دودھ پیو۔ مطلف ابن شخیر نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عثمان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور کہا کہ جب تم روزے سے ہو تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی اور کہا تھا کہ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ ڈھال ہے جس ڈھال سے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ تو یہ سمجھ کر روزہ رکھا جائے کہ ہمارا روزہ ایسا ہو جس ڈھال میں کسی طرح کا نقص نہ رہے، جس ڈھال میں چھید نہ رہے۔ اور ڈھال میں چھید کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی یہ ڈھال میں چھید کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سوراخ کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی اس ڈھال میں چھید اور سوراخ ایسے ہوگا کہ روزہ رہتے ہوئے غیبت کی جائے، روزہ رہتے ہوئے بد کلامی کی جائے، روزہ رہتے ہوئے بد زبانی کی جائے، روزہ رہتے ہوئے جھوٹ بولا جائے۔ یہ سارا کام آپ کریں گے تو گویا کہ آپ کی ڈھال
اس لائق نہیں بچے گی جو ڈھال آپ کو جہنم سے بچائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اسے روزہ رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھٹکار ہے اس بندے کے لیے، یہ ڈانٹ ہے اس آدمی کے لیے جو روزہ رہتے ہوئے بھی اپنی زبانوں پر قابو نہ رکھ سکے، جو روزہ رہتے ہوئے بھی اپنی گری ہوئی حرکتیں نہ چھوڑ سکے۔ کہا گیا کہ ایسے آدمی کو پھر روزہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے 8ویں بشارت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے ایک ایسی فضیلت بیان کی گئی جس میں وہ منفرد ہے۔ کہا کہ دیکھو جنت کے 7 دروازے تھے، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم، جہنم کے تعلق سے کہا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے بھی 7 دروازے تھے، لیکن جنت میں ایک دروازے کو بڑھا دیا گیا، اور جنت کے ایک دروازے کو بڑھا کر اس کا نام کیا رکھا گیا؟ باب الریان۔ اور باب الریان کا کام کیا ہے؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب الریان، اس میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ اس دروازے کو، کتنا بڑا اعزاز ہے جب آپ کہیں داخل ہو اور آپ کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا جائے کہ یہ فلاں آدمی صرف اس دروازے سے جائیں گے، یہ آدمی کا اعزاز یہ کہ اس دروازے سے یہ جا رہے۔ جنت کا اعزاز یہ ہوگا، روزے داروں کا اعزاز جنت میں یہ ہوگا کہ باب الریان سے انہیں داخل کیا جائے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ دروازے آج کھول دیے گئے ہیں، یہ دروازے کھول کر ہمیں پکارا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ بھلائی کے چاہنے والے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ مغفرت کا دروازہ کھول دیا ہے، اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا اللہ نے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ آؤ اور ایسے فضیلت کے تم مستحق بن جاؤ جس فضیلت میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، تمہارا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ تو یہ جنت کا یہ دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا، باب الریان۔ اسی طرح ایک جنت کی ایک روزے داروں کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ جب روزہ رہنے کی وجہ سے ظہر بعد عصر بعد منہ سے ایک طرح کی بدبو آنے لگتی ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے اور اللہ کے روزے دار کی اللہ سے محبت دیکھیے کہ اللہ اس قدر ان سے محبت کرتا ہے روزے داروں سے کہ یہ بدبو بھی اللہ کے یہاں بدبو باقی نہیں رہی، یہ بدبو بھی بدبو باقی نہیں رہی، کہ جب ظہر بعد عصر بعد جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ريح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ خوشبوؤں میں سب سے عمدہ قسم کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو مشک ہے، عود ہے۔ یہاں مشک کی مثال دی جا رہی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ قیمتی ہے تو روزے دار کتنا قیمتی ہوگا، روزے دار کی کیا اہمیت ہوگی کہ روزہ بندہ رکھ رہا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ اس لفظ سے تعبیر کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کسی کو کسی کے اس بدبو سے تکلیف بھی ہو تو اس پر واویلا نہ کرے، بلکہ وہ ماہ رمضان کی اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کے طہارت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے، یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے کہ بندہ خالی پیٹ ہے جس کی وجہ سے اس کا منہ بدبو کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مشک سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کے خاطر اس کو انجام دیا جا رہا ہے، اور آخری اور 10ویں بات یہ ہے کہ روزے میں بہت خیر ہے، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آیات ہے، سورہ بقرہ کی آیات میں کہا گیا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم، کہ تم روزہ رکھو، یہ روزہ میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ ایک تو ایمانی بہتری جو بتلایا گیا بھی ہمیں اور آپ کو، جو ایمانی بہتری بتلائی گئی، اس ایمانی بہتری کے علاوہ صحت کے ناحیے سے کتنے سارے انکشافات ہو رہے ہیں، جسم میں کتنے ایسے جراثیم رہ جاتے ہیں سال بھر جو بڑے مہلک قسم کے اور موذی قسم کے امراض کے سبب بننے والے ہوتے ہیں۔
لیکن بندہ جب رمضان بھر پورے 1 مہینے تک روزہ رہتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ ایک طرح سے خالی کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں جس طرح کے مہلک امراض کی جو رطوبتیں رہ جاتی ہیں، جو تیزابیت رہ جاتی ہے، ان سارے چیزوں سے یہ معدہ خالی ہو جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو روزے میں یہ اور اس طرح کی بہت سارے خیر ہیں، اور سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ روزہ بندہ رکھے گا تو اگر صحیح سے اس نے روزہ رکھا تو کل قیامت کے دن یہ روزہ اسے فردوس اعلیٰ میں داخلے کا سبب بنے گا، کیونکہ آج جنت کے دروازے کھول کر اللہ ہمیں پکار رہا ہے۔ شیاطین کو جکڑ بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی عذر نہیں بچائے، کوئی عذر نہیں بچائے۔ شیاطین کو جکڑ بند کر دیا گیا، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، اور جنت والا ماحول بنا دیا گیا، نیکی اور اطاعت کی سماعیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی معافی نہ کرا سکے، کوئی آدمی اللہ کے یہاں اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ رغم انف امرئ من ادرک رمضان ولم یغفر، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک جو آدمی رمضان کو پالے اور اس کے بعد بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے ماہ رمضان کی جو فضیلتیں سنی، ماہ رمضان کے تعلق سے جو باتیں سنی، ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم جب ماہ رمضان کے روزوں کو رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، تو بار الہ تو ان سارے فضائل و برکات کو ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں حاضر رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے والا بنا، ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت اور سکون کے ساتھ ہم سب کا ادا کروا دے۔ ماہ رمضان کے روزوں اور دوسری عبادتوں کو خلوص و للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں بار الہ تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ بار الہ تو ان کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔